اور میں تو تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی جانو مانو، میں تم سے اس مدعے پر بحث بھی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ امام مہدی ہیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے ظاہری علم، وہ حدیث، وہ روایتیں تم اگر پیش کرتے ہو، ان حدیثوں ان روایتوں کے مطابق اگر سرکار گوھر شاہی امام مہدی نہیں ثابت ہو رہے ہیں تو اس پر حجت بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تم انہیں امام مہدی مت مانو، چلو ٹھیک ہے، تم چاند پہ تصویر جو سرکار گوھر شاہی کی آئی ہے اسے بھی نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، پر کم سے کم اتنا تو کرو کہ سرکار گوھر شاہی کو ایک کامل ذات، ایک کامل مرشد، ایک اللہ والا مانو، جانو۔ انہیں عام مولویوں سے کمپیئر مت کرو، عام عالموں سے کمپیئر مت کرو، اتنا کم سے کم کرو کہ انہیں ایک کامل ذات، مرشد، ایک اللہ والا ہی مان کر دیکھو۔ آزمائش شرط ہے، مان کر دیکھو۔ اور میں اس بات کی ضمانت، اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ سرکار گوھر شاہی کامل ذات ہیں، مرشد کامل ہیں، ایک اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہیں۔ کم سے کم اللہ کا دوست، اللہ کا ولی مانو۔ اور میں سرکار گوھر شاہی کو ایک کامل ذات، اللہ کا دوست، اللہ کی ولی ہونے کا وہ پروف، وہ ثبوت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے اس گفتگو کو آخری تک سنیں تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا اور حقیقت آپ کھل کر سمجھ پائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 152 یا 151 ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اور اللہ کا یہ نظام ہے، یہ حساب ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ جب یاد کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہ حساب ہے، علم باطن کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جب یاد کرتا ہے تو کل کائنات میں اللہ اپنے بندے کا ذکر، بندے کو یاد کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، اپنے ولیوں کے ذریعے، اور وہ اجلی روح جو ارواح جو دنیا سے چلی گئی ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے، یاد کرواتا ہے، ذکر کرواتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے باطن کے طریقے، جن طریقوں سے اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، کرواتا ہے۔ اب اس دنیا میں دنیاوی حساب سے ظاہر میں اللہ اپنے ان بندوں کو کس طرح یاد کرتا ہے، کیسے یاد کرتا ہے؟ تو اس دنیا فانی میں، اس دنیا کے ظاہری زندگی میں اللہ اپنے بندوں کا ذکر اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے، جیسے یا خواجہ، یا فرید، یا غوث، یا علی، یا محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا گوھر شاہی، یا گوہر، اس طرح سے اللہ اپنے بندوں کے زبان سے اپنے خاص دوستوں کا ذکر کرتا ہے، کرواتا ہے۔ اور اللہ اس دنیا میں، اس رہتی دنیا میں اور اس باطنی دنیا میں اگر ذکر کرتا ہے تو اس بندے کا کرتا ہے جو پوری عمر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا یاد اپنے دلوں میں بسایا، ذکر الہی دل میں اپنے دھڑکنوں میں بسا لیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا۔ ایسوں کا
ذکر اللہ اس رہتی دنیا میں اپنے بندوں کے ذریعے اور وہ باطن کی دنیا جو فرشتے ملائکوں کا روحوں کی دنیا ہے، ان دنیا میں بھی اللہ اپنے اس دوست کا، اس بندے کا ذکر کرواتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی ہیں نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم انہیں جانو مانو، اس پر زور نہیں دے رہا ہوں، نہ اس پہ بحث کرنا چاہتا۔ کم سے کم اتنا کرو کہ سرکار گوھر شاہی کو ایک کامل اکمل ہستی، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہی جانو۔ اور ولی کی پہچان، اللہ کے دوست کی پہچان، سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کا ذکر، اپنے ولیوں کا ذکر کل کائنات میں کرواتا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اس ظاہر میں انسانوں کی زبان سے اس کے نام کا ذکر کرواتا ہے، تو سرکار گوھر شاہی کے نام کا ذکر آج 1000 2000 نہیں، لاکھوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ اس بات کو بھی تو مانو، دیکھو کہ لاکھوں لوگ سرکار گوھر شاہی کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں کامیابی ملتی ہے، تو یہ تو بڑی علامت ہے نا کہ سرکار گوھر شاہی ایک کامل ہستی، ایک کامل ذات ہے۔ مولوی صاحب کے، عالم صاحب کے نعرے لگاتے ہو تو کامیابی ملتی ہے؟ کیا اللہ ملتا ہے؟ رسول اللہ ملتے ہیں؟ نہیں ملتی۔ پر سرکار گوھر شاہی کا ذکر، سرکار گوھر شاہی کے نام کا نعرہ جو لگاتا ہے اسے تو اللہ بھی مل رہا ہے، اسے تو رسول بھی مل رہے ہیں، اور روحانیت میں بڑے بڑے مقامات بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی علامت ہے نا کہ سرکار گوھر شاہی ایک کامل اکمل ہستی ہیں۔ اور دوسری بڑی علامت، بڑی پہچان سرکار کی میں بتاتا ہوں تمہیں، کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ سرکار گوھر شاہی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اکثر لوگ کسی کو بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں، تو اسے اذن دیتے ہیں، کوئی وظیفہ دیتے ہیں اپنے مرید کو، مرشد کوئی وظیفہ، کوئی ورد اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں تاکہ اس کی روحانیت میں گروتھ ہو، ترقی ہو، دیتے ہیں نا۔ لیکن سرکار گوھر شاہی کسی کو مرید نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ ذکر قلب کی اجازت دیتے ہیں، ذکر قلب کی اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے نام کا ذکر لوگوں کے دلوں میں منتقل کرتے ہیں، لیکن اپنے نام کا ذکر نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، تم یا گوھر کیا کرو۔ اب لوگوں سے آپ دریافت کرو، تحقیق کرو، پوچھو کہ وہ یا گوھر کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ وہ یا گوھر کا ذکر سرکار نے انہیں نہیں دیا، نہ کہا کہ تم میرا ذکر کرو میرے نام کا، انہوں نے تو اللہ کے نام کا ذکر دیا۔ لیکن اللہ کے ذکر جو سرکار نے دیا، وہ ذکر یا گوھر میں تبدیل ہو جاتا ہے، خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے اللہ کا ذکر، درود پاک پڑھایا اور اللہ کا ذکر دیا، یہ اجازت دے دیا، اور کہا کہ اسی کو تم دل میں اتارو، اسی پر عمل کرو۔ اور کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ خود بخود وہ ذکر سرکار گوھر شاہی کے نام کے ذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ سرکار گوھر شاہی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، ایک کامل اکمل ہستی ہے، اللہ والے ہیں۔ کم سے کم انہیں اللہ والا، اللہ کا ولی ہی جان کر ذکر کی اجازت لو اور لے کر دیکھو۔ پھر امام مہدی ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی۔ جب ذکر لوگے، جب ذکر سے تمہیں فیض ملے گا، کامیابی ملے گی، تو تم خود بخود تمہارے دل میں نور آئے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس کے اندر نور آ جائے تو جہاں نور ہوگی وہاں تمہارا اٹریکشن، تمہاری اکرست بڑھ جائے گی، تم اس سے اٹیچ ہو جاؤ گے۔ تو امام مہدی اگر وہ ہوں گے تو تم خود بخود انہیں امام مہدی تسلیم کر لو گے، مان لو گے کہ ہاں وہ امام مہدی ہیں۔ جب تمہارے دل میں نور آ جائے گا تو تم خود بخود انہیں امام مہدی تسلیم کرو گے، کیونکہ امام مہدی کے اندر بھی نور اور تمہارے اندر بھی نور،